آپ کا اکثر جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں آپ، اور مختلف طرح کے جو ہے پروفیشنز کے لوگوں سے ملتے ہیں جی. تو آپ کے نزدیک ابھی تک سب سے بڑا ایشو لوگوں میں اپنا کریئر جو وہ چوز کرتے ہیں، سب سے بڑا ایشو کیا رہا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو نوجوان ہیں، خاص کر یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، جو 15 سال سے اوپر ہیں اور 33 سال سے نیچے ہیں، ان لوگوں کو میں اکثر دیکھ رہا ہوں ان کے پاس بنیادی طور پہ جو پرپز آف لائف نہیں ہے، کہ انہوں نے ابھی تک اس چیز کو جو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے. کیونکہ جب تک ہمارا نا زندگی کا ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی موٹیو. جب آپ کے پاس موٹیو ہوگا نا تو پھر آپ کا جو برین ہے وہ اسٹریٹجیز بناتا ہے. جب اسٹریٹجیز بناتا ہے تو اس کے بعد ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن وہ اگر وہ پرپز آف لائف ہے، فرض کریں آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو اسٹیئرنگ گاڑی بیٹھتے اسٹیئرنگ ہوتا ہے آپ کا ہینڈل، وہ پوچھتا ہے آپ سے کہاں جانا ہے، تو وہ پرپز آف لائف ہے، جانا کہاں ہے. لیکن 15 سال کے بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا موٹیو کیا ہے؟ دیکھیں میں جس طرح ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جس طرح باہر کے اسکولس میں، کالجز میں، تو پہلے تیار کیا جاتا ہے نا بچے کو کہ آپ نے موٹیو اپنا لینا کیسے. اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے موٹیو کیسے لینا تو پھر ہم یہ لیں گے کیسے، یعنی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کیا نہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز تو یہ آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ آخر اگر ایک بیٹی ہے کسی کی تو اس نے 22 سال 20 سال 15 سال 28 سال اپنی ماں کے ساتھ نہیں گزارا، تو کیا اس کے پاس گرہستی نہیں آئی؟ اچھا اسی طرح سے ایک لڑکا ہے، فرض کریں دوسرے اپنے باپ کے بزنس دیکھا ہوا ہے، یا اس کا باپ وکیل ہے، یا اس کا باپ جو ہے ڈاکٹر ہے یا جج ہے، تو کیا اس نے سارے پروفیشن کو دیکھا نہیں ہوا؟ اور دوسری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھے، جہاں کے کہ میں کینیستھیٹک ہوں، میں آڈیٹری ہوں، یا میں ویژول ہوں. اگر اس کے مطابق پھر اپنی زندگی میں نہیں، وہ تو صورت میں نا جب اس کے والد صاحب آپ جیسے ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے آئے گا؟ نہیں دیکھیں عادل، میں ایک بات بتاتا ہوں، سقراط کا باپ تو سقراط نہیں تھا، افلاطون کا باپ تو افلاطون نہیں تھا، حضرت بلے شاہ کا والد تو بلے شاہ نہیں تھا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جس بندے نے بھی اپنی زندگی کا کوئی نسب العین متعین کر دیا، پرپز آف لائف بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کا برین اس کے مطابق کام کرتا ہے. اور پھر دیکھیں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں نا، خود پر دوسرا قدم خود بخود اٹھ جاتا ہے، راستے بننے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے سوچ لیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں، اور اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. اچھا کوئی کلرک لگ گیا ہے، اس کی اولاد اگلی کلرک ہے، دوسرے کلرک ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ دار آگے نسلیں در. ایک نئی چیز کا تخیل جو اس کے پاس ہے. کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ 11,000 صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں. 11,000. لیکن میں ان ساری صلاحیتوں کو کتنا استعمال کرتا ہوں؟ 1-2%. 11,000 نہیں میں کرتا، یہ تو بل گیٹ بھی نہیں کرتا. صحیح. تو کوئی بھی شخص ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پہلے پہچانے کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں. ایک ابھی ڈاکٹر جیسے ہانی، اس نے کہا میں ڈاکٹر بننا ہے. اچھا وہ روئی، کچھ بھی کیا، نمبر کم آ گیا، اس نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا. اچھا وہ ڈاکٹر بن گئی. بالکل ڈاکٹر بنے، کیونکہ اصل چیز تو ہے موٹیو آپ کا. صحیح. اگر موٹیو نہیں ہے تو، اور اگر لیٹس سپوز ہم نے اس چین کو توڑنا ہو، جس طرح آپ نے توڑا، میں نے توڑا، آپ میں سے اور ایک جو ہے وہ شاہجہاں نے توڑا، ٹھیک، مطلب کسی نہ کسی طریقے انہوں نے بھی توڑا، آپ نے بھی توڑا. اب توڑنے کے پیچھے کیا موٹیو ہونا چاہیے، یہ کیسے وہ توڑا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو انسان کا پرابلم یہ کہ اس کا میٹا پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا صحابیوں کے ساتھ، کہ میں ان کی میٹا پروگرامنگ کو توڑ دیا. ان کی وہ پروگرامنگ جو ہوئی ہوئی تھی صدیوں سے، اس کو اللہ کے تابع کر دیا، قرآن کے تابع کر دیا. تو میٹا پروگرامنگ کو توڑنا ہی آسان ہے، کیونکہ انسان کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی لرن کر لیا، اس کو ان لرن کرنا مشکل ہے، اور جب تک ان لرن نہیں ہوگا ری لرن نہیں ہو سکتا. تو میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے نا کہ بچے جو آج کل کے بچے ہیں ان کے پاس موٹیو نہیں. یقین کیجیے اگر میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں یونیورسٹیز کے لیے، جہاں بھی مجھے آتے ہیں
اور یہ بھی مجھے اعزاز ہے کہ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیوں نے مجھے بلایا. سوال یہ ہے کہ جو بچے ہیں کوریڈور میں بیٹھے ہوئے لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکا, اس کا کوئی رجحان نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا ہے, کوئی میرا کوئی سبجیکٹ ہے, اور یونیورسٹیوں کو پیسے چاہیے. ہاں بالکل پیسے چاہیے, اور ابھی چلانی ہے نا. سارے ہر چیز کے پیچھے موٹیو جاب ہے, اور جاب کے پیچھے پیسے ہیں. جاب بھی نہیں ملتی آج, یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھی بندہ جاب بھی بہت, لیکن اصل میں جو علم ہے نا, علم وہ ضروری ہے جو سقراط کے زمانے میں تھا, اور ہمارے ہاں علم ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے, بڑے بڑے اچھے جو پی ایچ ڈی اسکالر صاحب کے پاس موجود ہیں, احمد رفیق اختر صاحب, احمد پرویز صاحب, اپنا علامہ پرویز صاحب بہت اچھے اسکالر تھے آپ کے, غامدی صاحب ہیں, یہ بڑے بہت بڑے اسکالر پاکستان کے اندر, لیکن ان کی افادیت نہیں ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ہمیشہ خلاف ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو پوٹینشیل ہے, یا ان کا جو ان کا سائڈ ہے, جو اس کی لائٹ سائڈ ہے, وہ نظر نہیں آتی ہے. صحیح. ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح کچھ بھی ہمارے بیک اینڈ پلیٹس موٹیو جو بھی ہے وہ ہم نالج تو ہے نہیں ہے, وہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے جو کہ ایک بندے سے دوسری بندے کے پاس ہمارے پاس ہو رہی ہے. ہاں, جو انسان نا بیسیکلی 4 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ہر بندے کے پاس. ایک میموری ہے, ٹھیک ہے, ایک وزڈم ہے, ایک انٹلیکٹ ہے, اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایستھیٹک سینس ہے. اب یہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے استعمال کرنی ہے. اب ہمارے یہاں سارے کا سارا جو ساری انڈسٹری ہے نا, وہ ایک چیز پہ چل رہی ہے. وہ پتہ کس چیز کے اوپر, صرف اور صرف میں نے میموری بڑھانی ہے. اچھا میموری, تو میموری کے لیے تو یہ آپ استعمال کر لیں, اس سے اور کیا ہو سکتا ہے. بس ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اسپیلنگ دیکھ لوں, بھی دیکھ لیں, اس کو رٹنے کا کیا فائدہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے کیلکولیشن دیکھ لی, بھائی کیلکولیٹ کر کے دے رہا تھا, تو کیا ضرورت ہے کیلکولیشن لینے کی, لینے کی ضرورت نہیں. بلکہ میں آپ سے اس دن بات کر رہا تھا کہ ابھی تک جتنی بھی دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آل آن دا بیسس آف میموری ہوئی ہے. کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس اب موبائل جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہو کے اتنا آ گیا کہ ہم کلائی میں پہن کے پھر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم نے کیا کیا کہ زیادہ میموری کو چھوٹی جگہ پہ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جس طرح آپ لیٹس سپوز بڑے بڑے جس طرح ایک چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ہے, اب میں کچھ بھی سرچ کرنا ہے آپ اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. سرچ نہیں کر سکتے بلکہ ایک نیا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہمارا ایک کوشنٹ ہے, جو کہ ہمارا ایک یہ انفارمیشن والا کوشنٹ تھا, یا جس کو ہم کیا کہیں گے وہ کوشنٹ, وہ تو آہستہ آہستہ کم ہو گیا. اب یعنی دوسرے کوشنٹس میں ہمیں کام کرنا ہے, ایموشنل کوشنٹس اور باقی کوشنٹس ہیں. ہاں, لیکن وہ پھر آپ کا وہاں پہ خالی رہے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو انٹلیکٹ ہے نا, اس کا ایک علیحدہ کھانا ہے, میموری کا علیحدہ کھانا ہے, وزڈم کا علیحدہ کھانا ہے, اور جو ہماری دوسری سینس ہے, جو ہماری اپنا حصہ جمالیات ہے, اس کا علیحدہ ہے. اب وہ ایک خالی رہے گا پھر. صحیح. جہاں پہ ہم انالیٹک جو آپ کا حصہ ہے وہ خالی رہے گا پھر برین کے اندر. لیکن اس کو ہاں یہ نہیں, برین کے اندر خالی رہے گا, لیکن اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اوور برڈن نہیں ہوگا, آپ کو انجوائے کریں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو زیادہ حساس آدمی ہوتا ہے, زیادہ چلاک آدمی ہوتا ہے, جو زیادہ جو ہے وہ انٹلیکٹ والا بندہ ہے, اور اسی کو زیادہ وہ ڈپریشن آتا ہے, اسٹریس آتا ہے. جو سادہ بندہ اس کو نہیں آتا. کبھی غور کیا آپ نے, دودھ بیچنے والا بندہ آتا ہے, فرض کریں ہمارے دودھ میں, اس کو کوئی نہیں, پگ بنی ہوئی ہاتھوں سے ڈول پکڑا ہوا وہ آ گیا, بس اس کو اس سے پوچھے بات, وہ مچھ کی باتیں کرے, ہر چیز کے اندر مچھ کو لے آئے. کیوں؟ اس کے پاس وہی تو اس کے اندر خوش ہے. جتنا آدمی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوگی, اس کا اسٹریس زیادہ ہوگا. اب وہ ہم لا میں کر رہے تھے نا, لا کر رہے تھے, تو لا میں ہمارے درمیان ایک حاوی جو ہے بھی نا برکم آدمی, وہ ہمارے سے ایک لا کر رہا تھا. وہ بڑا ہی نا چل جس طرح بندہ ہوتا ہے نا وہ تھا. تو ایک دفعہ نا اچانک کسی نے پوچھا یار فلاں سیکشن, تو ہم سارے ٹینشن میں پڑ گئے کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہے, کہ اب مجھے یاد نہیں ہے یار, بڑی غلط بات ہے. اس نے اچانک موبائل نکالا, موبائل میں سرچ کر کے کہتا ہے ہونا, تو یعنی کہ ہر چیز کا علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ تو اب آپ کو چیزیں آگے جا چکی ہیں, اب ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹا. دیکھیے 10,000 میگا بائٹ پر سیکنڈ کی ہماری گنجائش تو برین کے اندر ہے نا, اور ہمیں مل کتنا رہا ہے 90,000 میگا بائٹ پر سیکنڈ. تو یہ اوور برڈن تو ہو جائے گا ایک وقت کے بعد. اگر فرض کریں کہ اس کی گنجائش ہے, وہ گنجائش سے زیادہ کر دیں گے تو اوور برڈن ہو جائے گا. تو اس کا بہتر حل نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے بے شمار قسم کا الٹا سیدھا وہاں رکھنا ہے, اس کی جگہ پہ ہم اسپیسیفک سا
ڈیٹا وہاں رکھیں تاکہ اوور برڈن نہ ہو, اسٹریس نہ آئے ہمیں. اچھا اسی طرح میں پوچھ رہا تھا اسکوپ, جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کو اڈاپٹ کیا, جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جس طرح کرپٹو کرنسی ہے یا بلاک چین ہے, پاکستان میں ایسا عروج نہیں ہے, بٹ ہم ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں اسکوپ کے ساتھ کہ یار وہ فلاں ڈگری لے لو اس کا اسکوپ ہے, فلاں ڈگری لے لو اس کا اسکوپ ہے. نہیں, یہ بھیڑ چال ہے, یہ صحیح, یہ بھیڑ چال ہے. کس زمانے کے اندر جو ہے ہر آدمی جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا تھا, اب نہیں بن رہا, اب سارے بھاگ رہے ہیں آئی ٹی کی طرف. بالکل بالکل آئی ٹی کی طرف. ایک وقت آئے گا آئی ٹی سے نکل جائیں گے لوگ, آگے آپ کے ڈی این اے پہ کام ہوگا. یہ ڈاکٹر سب فارغ ہو جائیں گے, وہ ڈی این اے کی طرف جائے گا. اور یہ جاپان کو یا امریکہ کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایل ای ڈی اور یہ فریجیں اور یہ نہ, اور اس کو زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا, صرف ڈی این اے پہ کام کرے گا. اور ایک شخص ہے فرض کریں وہ مر رہا ہے شوگر سے, تو اگر اس کا ڈی این اے آپ ڈی کوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی ویکسینیشن کوئی چیز بنا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اگلا جو دور ہے نا وہ میرے خیال میں ڈی این اے کا دور ہے اور کیمیکل کا دور ہے. یہ جو ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, ہاں جتنے بھی ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے اور آکسیڈوکسن ہے اور ایک اور ہے, بہت سارے بشمار ہیں, کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی گلینڈس ہیں وہ سارے ہی کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں, ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. اور اچھا وہ ہمیں پوچھ کے نہیں کر رہے تھے, ہمیں پوچھ کے کر رہے ہوتے تھے شاید نہیں کرتے. ہاں, لیکن ایک پرابلم یہ اس وقت آئی ہے, وہ یہ آئی ہے کہ کسی زمانے کے اندر جب مجھے بھاگنا ہوتا تھا, مجھے غصہ آنا ہوتا تھا, تو میں نے بھاگنا ہے, فائٹ اور فلائٹ کرنی ہے میں نے, تو میرے اندر جو سیروٹونین مجھے چاہیے بھاگنے کے لیے. لیکن اب نہیں نا, اب مجھے غصہ کسی اور بات پہ آ رہا ہے. اب غصہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سپیڈ اس کی موبائل کی زیادہ کیوں نہیں ہے, اچھا میں اپنی فلم پوری کیوں نہیں دیکھ سکتا, یہ براؤزنگ کیوں ہو رہی ہے, یہ آپ کا وہ ہے. اچھا میں نے بجلی کو چلی گئی ہے, اچھا میری چارجنگ نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. اب یہ اچھا اس سے بھی ڈوپامین آ رہا ہے, اور سوری سیروٹونین اس سے بھی آ رہا ہے, یعنی کورٹیسول یہ پروڈیوس کر رہا ہے. کورٹیسول یہ آپ کو پرابلم آئی, کوئی بھی پرابلم, جیسے چھوٹا بچہ ہے تو کہتا ہے میری گاڑی نہیں چل رہی, یا میرا موبائل کے اوپر وہ آ جاتا ہے کیا ایڈ آ جاتی ہے. اب اسی سے بھی کورٹیسول پیدا ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جو کیا میرے پاس ڈوپامین سینٹرز بنے ہوئے ہیں. جیسے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے جب کام سے یا اپنے بزنس سے یا تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جاتا ہوں, یا آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں, بزنس ہے نا, تو آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر بلیٹ کھیل کے آتا ہوں, یہ آپ کا ڈوپامین سینٹر ہے وہ. اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر جو لطیفے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی ہم اس کورٹیسول کو ڈوپامین کے ساتھ ریسائکل کر رہے ہیں, یا شفٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہ جو پرابلم ہے میرے اندر آئی ہے. اور اچھا کسی زمانے میں تو سال کے بعد آپ کو آ رہی تھی نا وہاں پہ, تو شیر آ گیا, ناگ آ گیا. اب ناگ اور شیر تو آپ کے ہر لمحے آ رہے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ آپ کے جو گلینڈس ہیں اور گلینڈس کے جو کیمیکلس ہیں اور ان کی جو ورکنگ ہے وہ تو ہو رہی ہے, چاہے وہ اس وقت حابیل اور قبیل کے دور کی بات ہو, یا آج جو بچہ میٹرنٹی میں پیدا ہو رہا ہے اس کے پرابلم سیم ہے, کیونکہ اس کی فارمولیشن سیم ہے. اس کا جو باڈی ہے, ایک اس کی باڈی ہے, ایک اس کا مائنڈ ہے, اور ایک اس کا برین ہے, ایک اس کے ایموشنز ہیں, اس کی فیلنگس ہیں. یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں نا جو آدم علیہ السلام کی تھی, وہ آج میری بھی ہیں وہی. اسی طرح سے ایک نفس ہے اس کے اندر, اسی طرح سے ایک ضمیر اس کے اندر ہے, ایک انر مائنڈ اس کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں مل کے انسان بنتا ہے. وہ چاہے قبیل اور حبیل کا ہو, نور علیہ السلام کے بچے ہوں, یا مشرف کے دور کا کوئی بندہ ہو, یا عمران خان کے دور کا بندہ ہو, سیم ایک ہی طرح کا ہے. اچھا دوسرا, امریکہ میں رہنے والا بندہ بھی سیم ہے, اور نائجیریا میں, چاڈ میں, بندہ کوئی فرق نہیں. اچھا اب میں لیٹس پہ 3 لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک وہ بچہ جس کی کریئر کو چوز کرنا ہے ان کے والدین نے, ایک وہ بچہ جو کہ اب اس ایج میں آ چکا ہے جس نے اپنا کریئر خود چوز کرنا ہے, ایک تیسرا وہ بندہ جو چوز کر چکا ہے لیکن خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے والا جو ہے جس کے اندر والدین نے کرنا ہے, تو اس کے اندر ایسی کیا چیز دیکھنی چاہیے والدین کو کہ اس کے کریئر چوز کرتے ہوئے وہ چیزیں بیچ میں ڈالیں, ایڈ آن کریں.
اصل میں تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے کیٹیگری بنانی پڑے گی کہ ہم کہاں پہ. دنیا کی جو زیادہ آبادی ہوتی ہے نا وہ میڈوکر ہوتی ہے, مڈل کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کلاس ایسی ہوتی ہے 10% جو پریویلیج کلاس ہوتی ہے, بڑی کلاس ہوتی ہے, ممی ڈیڈی ٹائپ کہتے ہیں, اور اس کے بعد ساری پاورٹی ہوتی ہے. جو پاورٹی والے لوگ ہیں نا ان کا تو سوچنا بنتا ہی نہیں ہے, وہ سوچتے ہی نہیں ہے. ان میں جو درمیان والے میڈوکرس ہوتے ہیں یہ نیچے سے چیز کو لیتے ہیں اور اوپر دے رہے ہوتے ہیں, یعنی کسی جگہ پہ, اور کیونکہ پیسہ ہوتا ہے اوپر والوں کے پاس, یہ ان کو معاونت کر رہے ہوتے ہیں مڈل کلاس. ترقی دنیا کے اندر ساری کی ساری ترقی جو ہے مڈل کلاس کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ وہ جمپ لگا رہے ہوتے ہیں, گراس اوپر جمپ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جو درمیان والے ہوتے ہیں نا ان کے والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں کے کالج کے پروفیسر ہوتے ہیں, وہ چھوٹا موٹا بزنس ہوتا ہے, اور اس قسم کے پیسے والے تھوڑا پیسہ جس کے اندر وہ اپنی بریڈ اینڈ بٹر کو رکھ سکتے ہیں. باقی اوپر والے جو ہے نا ان کا کوئی تعلق نہیں, نہ علم کے ساتھ تعلق ہے نہ کچھ دانش کے ساتھ تعلق ہے. وہ تو صرف وہ پریویلیج کلاس ہے جس نے کہ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 60 روپے کا جو ہے قالین انہوں نے لے لیا توشہ خانہ. ہاں, آپ اندازہ لگائیں, ایک کوئی بندہ ہے جو صاحب حیثیت ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی 600 والا جو کوئی آ گیا ہو وہاں پہ جو ڈالڈا گھی, اور اس ڈالڈا گھی کو 100 روپے میں مل رہا ہوتے ہیں ایسے. تو اس جو پریویلیج کلاس ہے اس کو کوئی تعلق نہیں, وہ نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہمارا تعلق مثلا میں عمران خان سے بڑی محبت کرتا ہوں, کیا اس کو مل لوں گا میں کبھی؟ مل بھی نہیں لوں گا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک اشفاق صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں, بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی. اس نے کہا کہ میں نا ڈرامہ بنا رہا تھا تو میں ایک جگی میں جاتا تھا, جب کہ ایک مائی تھی گڑیا, اس سے جا کے میں علم لیتا تھا, دانش لیتا تھا اس سے. تو ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں ڈبے, کس کے؟ کپڑوں کے چیزوں کے ڈبے. تو میں نے کہا ایک, انہوں نے کہا جی وہ شیخ صاحب نہیں فلانا. میں کہا جی, تو وہ انہوں نے نوکر ہے ایسے تو دے کے چلا. تو میں نے کہا وہ خود نہیں آتے کدے؟ کہتے نہیں جی وہ خود نہیں کدے بھی ایسی ویکھیا نہیں انہوں نے. تو کہتا تو خواہش نہیں ہے کہ وہ بندے ویکھو تو جنہیں نیکی کیتی ہے. کہتی خواہش تو بڑی ساری پر ویکھ لاں گے, کوئی گل نہیں. میں کہا وہ کیوں ویکھ لو گے؟ کہتے جی تو مرن گے تو ویکھ لاں گے, جنازے تو دیکھ لاں گے. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ پتہ یہ سارے سامنے قبرستان ہے, قبر پہ ہی لے کے آئیں گے نا, دیکھ لاں گے. تو جس سے یہ جو پریویلیج کلاس ہماری ہوتی ہے ان کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, چاہے آپ جتنی مرضی محبت کریں, آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں, کوئی تعلق نہیں. میں نے دیکھا تھا کہ بھٹو صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے, بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے. تو ان کے لیے 9 ستارے 9 لوگوں نے ان کے لیے باقاعدہ جان دی تھی. یعنی لوگ آتے تھے بھٹو صاحب کو چھوڑ دو, یعنی پریشر ڈالنے کے لیے. تو ایک چوک میں کھڑے ہوتے تھے, پھر وہ اس کے اوپر پیٹرول ڈالتے تھے اپنے اوپر, اور اپنے تیل لگاتے تھے, جلتے تھے باقاعدہ, اور اخبار میں آتا تھا پروانہ جل گیا. کیا بھٹو صاحب نے کبھی ان کو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بنایا؟ اچھا, کیا ان کو کسی کمیٹی کا ممبر بھی کوئی بنایا؟ اس کی خوبصورت مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے کوئی انسان مر جائے, اس کا جنازہ